الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل تکریم معزز و مکرم جامعہ صدیقیہ نقشبندیہ للبنات کے عالی مرتبت طالبات و معلمات، خواتین و حضرات، اور میرے لیے دل و روح کی کیفیت سے شفقت و محبت کا ایک حسین عنوان باجی صاحبان، اللہ رب العزت جل شانہ نے پھر مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا کیا کہ ہم رمضان المبارک کی پرنور اور سعید ساعتوں میں بحمدہ تعالی روزانہ درس قرآن و حدیث کی اس علمی اور روحانی نشست میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حاضر ہونا قبول کر کے بخشش کا وسیلہ فرمائے۔ دین میں اچھے اخلاق کی فضیلت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وصف کو سراہتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکثر ما يدخل الناس الجنت تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ سے ڈرنا تقوی اور اچھے اخلاق زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے بہتر کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اثقل ما یودع فی المیزان خلق حسن، میزان پر سب سے بھاری جو نیکی رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا ما حسن اللہ خلق عمری وخلقہ فیطمئمہ النار، اللہ تعالیٰ نے جس کی صورت و سیرت کو اچھا بنایا اسے آگ نہیں جلائے گی۔ رسول پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ علیک بحسن الخلق، اے ابو ہریرہ اچھے اخلاق کو خود پر لازم کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصل من قطعک وتعفو عمن ظلمک وتعطی من حرمک، جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ یاران محبت، ناظرین صدیقی ٹی وی و خانقاہ صدیقیہ کے پیج سے شامل بزم خواتین و حضرات،
یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اچھے اخلاق کا حاصل محبت کا پیدا ہونا ہے اور وحشت کا ختم ہونا ہے۔ جب اخلاق اچھے ہوں گے میرے بیٹوں میری بیٹیوں تو ان کا پھل بھی اچھا ہوگا۔ ترش مزاجی، سختی اور بات بے بات غصہ کرنا اور ہمہ وقت چڑے رہنا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ نے آج اخلاق کے عنوان کو پوری طرح سے سن کر سنبھال کر میری بیٹیوں آپ نے اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لینا ہے۔ خلق یہ ہے، آپ نے سن بھی لیا کہ رحمت عالم علیہ السلام نے اس کی فضیلت میں جو احادیث طیبات فرمائی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اپنا بہت بڑا احسان جتاتے ہوئے الفت کی نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی نعمتیں سب اللہ کی ہیں مگر الفت کو اللہ نے خاص طور پر ذکر فرمایا۔ ارشاد باری ہے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو زمین میں ہے تو آپ ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے، لیکن اللہ تعالی نے ان کے درمیان الفت پیدا فرمائی۔ نا اتفاقی کے بد اثرات تفرقہ بازی کی مذمت کرتے ہوئے اور اس سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو اور یاد کرو خود پر اللہ کے احسان کو، جب تم آپس میں دشمن تھے پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈالی اور اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے پھر تم کو اس میں گرنے سے بچایا۔ اس طرح تم پر اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی تاکہ تم اپنی راہ پا سکو۔ اس آیت میں نعمت سے مراد بھی الفت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اقربکم منی مجلسا احساسنکم اخلاقا الموطون اکناف الذین یالفون ویؤلفون، تم میں سے وہ لوگ مجلس میں میرے زیادہ قریب ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جو اپنے پہلوؤں کو جھکا دیتے ہیں، وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں۔ باجی صاحبہ یہ ایک اصول ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر آپ کو محبت سے کوئی السلام علیکم کہتا ہے، جواباً آپ اس کو وعلیکم السلام ہی تو کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ خلق کا بدلہ بھی خلق ہے، صلہ رحمی کا بدلہ بھی صلہ رحمی ہے، محبت و الفت کا بدلہ بھی محبت و الفت ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المؤمن الف مالوف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں سے محبت نہیں کرتے اور ان سے محبت نہیں کی جاتی، ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں محبت میں بھلائی ہے، اور جو محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کی جاتی ہے، اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ دینی بھائی چارے کی ستائش کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد اللہ بھی خیرا رزقہ اللہ خلیلا صالحا ان نسی ذکرہ وان ذکر اعانہ، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے نیکوکار دوست عطا کر دیتا ہے، اگر یہ بھول جائے تو وہ اسے یاد دلا دیتا ہے، اور اگر اسے یاد ہو تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی سنگت اچھی کر دیتا ہے، اسے نیکوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، وہ اس کے دوست اچھے ہوتے ہیں جو برائی پر جانے سے پہلے روک دیتے ہیں، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہاں گڑھے موجود ہیں، یہ نافرمانی کا راستہ ہے، آؤ فرما برداری کے راستے پر۔ اور اگر دونوں ہی مسجد کی جانب جا رہے ہوں، دونوں صلحاء ہوں، دونوں نیک ہوں، دونوں متقی ہوں، تو پھر وہ حضور نے بھی فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں،
پھر قرآن نے بھی یہی کہا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل عنوان پر کلام جاری ہے، گفتگو جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے جامعہ صدیقیہ نقشبندیہ للبنات کی پردے میں موجود تمام بیٹیاں اور پردے میں ہی موجود تمام خواتین اسلام اور آج کی نشست میں پیارے حافظ محمد احمد صاحب اس روایات کو سنتے سنتے اپنے دل کو دھوتے چلے جاؤ۔ حضور نے فرمایا دو بھائیوں کی جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو وہ دونوں ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کو دھوتا ہے۔ جب دو مومن ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اس میں مقصد اللہ کی رضا ہے۔ من اخا فی اللہ رفعہ اللہ درجۃ فی الجنۃ لا ینالها بشیء من عملہ، جو شخص کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا بھائی بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرے گا جس تک وہ کسی اور عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا کرم کما رکھا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو حدیث خولانی رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے آپ سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ انہوں نے فرمایا پھر تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو عرش کے گرد کرسیاں لگائی جائیں گی، ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ وہ گھبرائیں گے نہ ہی خوف کریں گے، اور جب کہ باقی لوگ گھبرائیں گے بھی اور خوف زدہ بھی ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ولی ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ پتہ چلا ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ مسلمان تیری شان ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جن کی آپ نشانیاں بتا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک عرش کے گرد نور کے ممبر ہوں گے۔ حافظ صاحب، عرش کے گرد نور کے ممبر ہوں گے، ان پر کچھ لوگ ہوں گے جن کے لباس نورانی اور چہرے بھی روشن ہوں گے۔ یہ لوگ نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن انبیاء کرام اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ یہ ان لوگوں کی عظمت کا اظہار ہے۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ان کا وصف بیان فرمائیں، تو رحمت عالم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کی مجلس اختیار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ مجلس بھی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کو ہم گواہ کر کے فقیر یہ عرض کرتا ہے میں باجیوں سمیت ان کے قدموں کی برکت سے آپ سب سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں میرا بیٹھنا اللہ کے لیے، آپ کا تشریف لانا اللہ کے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملنے والے لوگ قیامت والے دن اس عظیم اور اس عظیم الشان مرتبے کے حامل ہوں گے۔ بس اللہ بھی ہمیں اپنے فضل سے ہر عمل اپنی رضا کے واسطے کرنا نصیب کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواتین و حضرات، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی دوسرے شخص سے اس کی ملاقات کا شوق اور رغبت رکھے، اس سے ملاقات کرے، تو اس کے پیچھے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے تو پاک ہوا، تیرا چلنا پاک ہے اور تیرے لیے پاکیزہ جنت ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمہیں دوست ضرور بنانا چاہیے، وہ دنیا میں بھی تمہارے کام آئیں گے اور آخرت میں بھی۔ دوزخ والے اس دن کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، چنانچہ ہمارے لیے تو نہ کوئی سفارش کرنے والا نہ کوئی سچا دوست۔ یہ کون کہیں گے؟ جو دوزخی ہوں گے اور نیک نیکوں کی سفارش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں اتنے روزے رکھوں کہ افطار نہ کروں، ساری رات قیام کروں اور سونے کے قریب نہ جاؤں، گاہے بگاہے اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کروں، تو جس دن میرا وصال ہو میرے دل میں اس وقت اگر اللہ تعالی کے اطاعت گزاروں، صوفیاء، علماء، اتقیاء، محبوبان خدا کی محبت اور ان کے نافرمانوں سے نفرت نہ ہوئی تو میرے یہ اعمال مجھے کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ یعنی سارے اعمال ایک طرف اور خدا کے مقبول بندوں کی محبت ایک طرف ہے۔ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے وقت عرض کیا اے اللہ تجھے پتا ہے کہ جب میں تیری نافرمانی کرتا تھا تو جو تیرے فرما بردار بندے تھے ان سے محبت کرتا تھا، اے اللہ میرے اس عمل کو اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کے برعکس ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ابن آدم اس قول سے کسی دھوکے میں نہ آ جانا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اعمال کے بغیر تجھے نیکوکاروں کا درجہ نہیں مل سکتا۔ یہود و نصارہ اپنے نبیوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ بعض اعمال یا کل اعمال میں اطاعت کے بغیر محبت بے فائدہ ہے۔ کوئی یہ شخص کہے میں حضرت صاحب سے محبت کرتا ہوں، میں پیر صاحب سے محبت کرتا ہوں، میں داتا صاحب سے محبت کرتا ہوں، میں غوث اعظم علیہ رحمت سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے ابو سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بڑے بھائی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث کے لفظ ہیں جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا، مگر یہاں خواجہ حسن بصری نے احتیاطاً یہ کہا کہ جب تو محبت اہل اللہ سے کرتا ہے اپنے اعمال کو بھی ان کے جیسا کر لے تاکہ ان کی محبت بھی تیرے کام آ جائے، تیرے اعمال بھی ان کو قریب کر دیں۔ جی بے شک حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے اپنے کسی واعظ میں ارشاد فرمایا تم جنت الفردوس میں رہنے کی تمنا رکھتے ہو اور اللہ تعالی کے گھر میں انبیاء، صدیق اور شہید کا ساتھ اس کے پڑوس چاہتے ہو، بتاؤ کس عمل کی بنیاد پر یہ خواہش رکھتے ہو؟ تم نے کس آرزو کو چھوڑا ہے؟ کون سے غصے کو پیا ہے؟ کس قطع رحمی والے سے تم نے صلہ رحمی کی ہے؟ اپنے بھائی کے کس قصور کو تم نے درگزر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کس سے تم نے دوستی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کس اپنے عزیز کو اپنے قریب کیا ہے؟ اللہ غنی پتہ چلا انبیاء و صدیقین اور شہداء اور صالحین کی سنگت کے لیے ہمیں حضور علیہ السلام کی اطاعت میں جینا لازم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تمہیں کسی بھائی سے محبت ہو جائے تو اسے مضبوطی سے پکڑ لو، ایسے لوگ کم ہی ملا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے پوچھا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تم نے زیارت کی، اچھا کام کیا، لیکن جب میں خود پر نظر ڈالتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے کہ جس کی زیارت کی جاتی ہے تو کیا زاہدوں میں سے ہے؟ کیا تو عابدوں میں سے ہے؟ کیا تو نیکوکاروں میں سے ہے؟ ہر بار اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ اس وقت میرا کیا ہوگا؟ پھر اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے اور فرمانے لگے جوانی میں تو فاسق تھا، گزری عمر میں تو ریاکار ہو گیا، قسم اللہ کی ریاکار تو فاسق سے بھی برا ہے۔ پتہ چلا جتنے بھی نیکوکار ہیں وہ خود کو کم تر سمجھتے ہیں، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں، وہ لوگوں سے خیر خواہی کرتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا یہ ایمان کی شان بھی ہے، ایمان کی جان بھی ہے۔ اور یاد رہے اخلاق کا دامن کسی صورت میں نہ چھوٹے۔
جس کا اخلاق اچھا ہے قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وہ قریب ترین ہوگا۔ اب اخلاق کی اگر تعریف تشریح توضیح کی جائے تو ایک طویل وقت درکار ہے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اخلاق یہ ہے کہ تمہارے منہ سے جو لفظ نکلے اس سے کسی کے دل پر چوٹ نہ لگے۔ اخلاق یہ ہے کہ جب تو چلے تو تیری چلن پر کوئی شخص خفا نہ ہو، تیری نگاہ سے کسی کی کوئی بد نگاہی کا شکار نہ ہو، کان کسی چغلی اور غیبت کا حقدار نہ ہو، زبان ذکر الہی اور درود و سلام میں رطب اللسان رہے۔ یہ بہترین اخلاق کی صورت ہے۔ بہترین اخلاق کی صورت یہ ہے کہ آپ کی چغلی سے، آپ کی غیبت سے ہر دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ اس حدیث پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میں آج اپنی جامعہ کی بیٹیوں کو آخر پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سے میری یہ گزارش ہے، آپ کا استاد ہونے کی حیثیت سے، آپ سے بڑا ہونے کی حیثیت سے، ویسے تو میں چھوٹا ہوں اور باجیوں کے قدموں کی برکت سے عرض کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں قربان اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ہمارے جامعہ کی ہر بیٹی ہر روز اپنی ماں کے قدم چوم لیا کرے، اپنے والد گرامی کے قدم اور ہاتھ چوم لیا کرے۔ میں گزارش کروں گا جب آپ جامعہ تشریف لائیں تو ہماری باجیوں میں جو باجی آپ کو سامنے نظر آئے ان کے ہاتھ چوم لیا کریں۔ اپنے گھر میں کم بولنا اختیار کریں۔ آپ جب بولیں تو آپ کے بولنے کو آپ کے گھر والے خواہش کریں کہ یہ بولتی رہے۔ مطلب کیا کہ اچھا بولا جائے، قولوا للناس حسنا، اور جھوٹ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین کا طالب علم ہو اور وہ جھوٹ بھی بول لے، ہرگز نہیں مناسب، قطعا نہیں۔ اچھا ہم پیر صاحب کی مجلس میں بھی آئیں، ہم جامعہ میں گوشہ درود کی محفل میں بھی آئیں اور پھر ہم جھوٹ بھی بولیں، بددیانتی بھی کریں، امانت میں خیانت بھی کریں، لوگوں کی دل آزاری بھی کریں اور حقوق بھی ادا نہ کریں، سجدہ نہیں۔ سجدہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے منہ سے ہمیشہ درود پاک کی خوشبو مہکتی نظر آنی چاہیے۔ جس طرح ہماری بیٹی آج ایک نے تلاوت فرمائی، دوسری بیٹی نے نعت پڑھی، میں خواہش رکھتا ہوں کہ ہمارے دارالعلوم میں پڑھنے والی ہر بیٹی قاری قرآن بھی ہو اور ثنا خوان بھی ہو، روزانہ ایک ایک بیٹی تلاوت یاد کرے، ایک ایک بیٹی نعت شریف یاد کرے، اور ساری بیٹیاں اجتماعی صورت پر مجھے امید ہے قصیدہ بردہ ضرور پڑھتی ہوں گی۔ الحمدللہ میں ان باجیوں کو پھر سے مبارکباد عرض کرتا ہوں جن کے دارالعلوم میں بچیاں پڑھنے کے ساتھ پڑھانے کے ساتھ ساتھ درود تاج بھی سب کو یاد ہو گیا ہے۔ آج ختم خواجگان چونکہ میں ابھی خطبہ جمعہ کے بعد نماز کے بعد پڑھا کے آیا ہوں، آپ لائیو جس کے پاس سہولت ہو وہ اس میں شامل ہو جائے۔ تو اب ساری بیٹیاں یہاں تشریف لائیں گی اور ان میں سے 3 بیٹیوں سے جمعہ ہے، درود تاج سنا جائے گا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب کرے۔ خوب دروشی پڑھیں، رمضان کی بہاریں لوٹتے رہیں، افطاری پر کسی نہ کسی کو مہمان بنا لیا کریں، کسی غریب کو روٹی کھلانے کا بندوبست کرتے رہا کریں، سحری کے وقت بھی کسی کو پاس بٹھایا کریں۔ انبیاء و مرسلین اور اسلاف کی یہ تاریخ ہے کہ وہ اپنے دسترخوان پر اس وقت تک روٹی کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کوئی مہمان تشریف نہیں لے آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے دسترخوان پر بھی آپ سب کو مہمان بنائے اور آپ کے دسترخوان پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں جینا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ دسترخوان سجانا نصیب کرے، اور زندگی میں خدا بار بار اپنے گھر کے دسترخوان، اپنے محبوب کے دربار شریف کی سحری و افطاری نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔